فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بگڑی ہمارے بنا دو آقا زینب کے صدقہ یا تاج سن لو دل میں خدا را ہمارے آقا حسن حسین پیرے ہمارے آقا سبا کہ بر محمد والے محمد صلوات آ گیا تیسری شعبان کا آنے والا آ گیا تیسری شعبان کا آنے والا جوہر اسلام کو پروان چڑھانے والا آ گیا تیسری شعبان کا آنے والا جوہر اسلام کو پروان چڑھانے والا نو کے نیزہ یہی قرآن سنانے والا لفظ نانا زمانی استعمال کر رہا ہوں توجہ مت آئے نو کے نیزہ یہی قرآن سنانے والا نانا کی قدم داغ ہزیان مٹانے والا نو کے نیزہ یہی قرآن سنانے والا نانا کی قسم داغ ہزیان مٹانے والا امت آسی کا اگر سرور جو سہارا ہو جائیں امت آسی کا اگر سرور جو سہارا ہو جائیں ارے زینب و عباس علی سرور کا سہارا ہو جائیں کہ بر محمد والے محمد صلوات کربلا میں وہ بھی چمکا شعبان ہی کا چاند تھا کربلا میں وہ بھی چمکا شعبان ہی کا چاند تھا با وفا تھا بدلیوں میں جس چاند کا وہ چاند تھا ہے دلاور ہاشمی خاندان مرتضی کا چاند تھا کس طرح صفدر نے پالا ارمان حیدر چاند تھا ارے چاند بھی ہاشم کے گھر کے فوج کے سردار بھی چاند بھی ہاشم کے گھر کے فوج کے سردار بھی ہے شجاعت کے دھنی بھی صاحب تلوار بھی دست و بازو کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے دست و بازو کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے جعفر تیار بھی ہیں حیدر
محمد وآل محمد صلی اللہ جشن امام حسین علیہ السلام زمانہ یوں تو بہت کروٹیں بدلتا ہے، زمانہ یوں تو بہت کروٹیں بدلتا ہے، مگر حسین کا سکہ ہمیشہ چلتا ہے، مگر حسین کا سکہ ہمیشہ چلتا ہے، جہاں بھی حر کا ارادہ کہیں بدلتا ہے، جہاں بھی حر کا ارادہ کہیں بدلتا ہے، یزیدیت کا جنازہ وہیں نکلتا ہے۔ صلوات ہوائے دہر سے ذکر حسین کیا مٹتا، ہوائے دہر سے ذکر حسین کیا مٹتا، کہ یہ چراغ سدا آندھیوں میں جلتا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس نام کے تصور سے، یہی وہ نام ہے جس نام کے تصور سے ہر ایک یزید زمانے کا دم نکلتا ہے۔ ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہم سے کہا ہے دہر میں قاتل حسین کے، ہم سے کہا ہے دہر میں قاتل حسین کے، ایثار و عزم شوق شہادت بہادری، ایثار و عزم شوق شہادت بہادری، کیا کیا بیان کروں فضائل حسین کے۔ روزہ عباس سے ظاہر ہے کچھ ایسا جلال، روزہ عباس سے ظاہر ہے کچھ ایسا جلال، ایسا لگتا ہے کسی سلطان کا دربار ہے۔ مہد ہی سے دیکھتا ہے اس طرح خیبر کی سمت، مہد ہی سے دیکھتا ہے اس طرح خیبر کی سمت، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حیدر کرار ہے۔ نام عباس جری کے ساتھ پھر ذکر وفا، نام عباس جری کے ساتھ پھر ذکر وفا، ایسا لگتا ہے فقط ایک لفظ کی تکرار ہے۔ لب مشیت پہ ہے تبسم، رسول حق مسکرا رہے ہیں، لب مشیت پہ ہے تبسم، رسول حق مسکرا رہے ہیں، زبان حیدر پہ لوریاں ہیں، حسین جھولا جھلا رہے ہیں، زبان حیدر پہ لوریاں ہیں، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ صلوات دے دے انہیں کے ہاتھوں میں اپنا بھی اختیار، دے دے انہی کے ہاتھوں میں اپنا بھی اختیار، جس کو رسول حق پہ کوئی اعتبار ہے۔ کہتے ہو مصطفیٰ کو بہت ان سے پیار تھا، کہتے ہو مصطفیٰ کو بہت ان سے پیار تھا، تم کو بھی کچھ رسول کے پیاروں سے پیار ہے۔ وہ اقتدار دہر کا کب خاص گار ہے، وہ اقتدار دہر کا کب خاص گار ہے، ہاتھوں میں جس کے زلف نبی کی مہار ہے۔ وہ آیا پشت پر تو نبی کا اٹھا نہ سر، وہ آیا پشت پر تو نبی کا اٹھا نہ سر، کتنا عظیم اس کی امامت کا بار ہے۔ صلوات کہ محمد وآل محمد صلوات۔ بارہ مہینے بانٹ دیے ایک سال کے، 12 مہینے بانٹ دیے ایک سال کے، 12 امام بھیج دیے دیکھ بھال کے، 12 مہینے بانٹ دیے ایک سال کے، 12 امام بھیج دیے دیکھ بھال کے، چہرے بتا رہے تھے سبھی چہرے بتا رہے تھے سبھی ایک لال کے، مہرے بٹھا رہے تھے سبھی ہم خیال کے، 12 مہینے 12 چاند 12 امام ہیں،
اپنے 12 چاند 12 امام ہیں، 14 معصوم نبی زہرا اور 12 امام ہیں کہ بر محمد والے محمد صلوات یہ چاند 14 تاریخ کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. نیم شعباں یہ چمک کر آہستہ ڈھلنے لگے، نیم شعباں یہ چمک کر آہستہ ڈھلنے لگے، جیسے غیبت کا ستارہ آہستہ چلنے لگے. چاند کی حرکت نجومی افسانہ سب گڑھنے لگے، چاند محور دوش دریا آہستہ چلنے لگے. سرکشی موجوں کی ساکت آئینہ بننے لگے، بن گئے گہوار ساحل آہستہ چلنے لگے. منتظر جس کے حسب وہ ایک دن آ جائے گا، منتظر جس کے حسب وہ ایک دن آ جائے گا. چاند غیبت سے نکل کر اپنا رنگ دکھلائے گا، ہر معلم اس کا شاگرد جھوم کے چھا جائے گا. جو مسیحا خود کو کہتے سب کو وہ جھٹلائے گا. جبر ظلمت کی گلی میں موت سا منڈلائے گا، کفر کینے سب مٹیں گے امن کو پھیلائے گا. یہ پر محمد والے محمد صلوات. احمد جو نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی کام، احمد جو نہ ہوتے تو نہ ہوتا کوئی کام، حیدر جو نہ ہوتے تو نہ مٹتے استام. ارے زہرا جو نہ ہوتی تو نہ ہوتے شبیر، شبیر جو نہ ہوتے تو نہ ہوتا اسلام. پر محمد والے محمد صلوات. Assalamu alaikum. As you know, there's a big traffic jam on 94. That's why people are holed up on the traffic. I had an hour to come from Skoti. Shirin bhai? اسلام سب سے پہلے تو معصوم انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام مومنین کو اس مسرت موقع پر انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا عالم سے دعا گو ہوں کہ ہر سال یوں ہی ہم لوگ اس طرح جشن امام حسین کا مناتے رہیں. اب آپ کے سامنے جناب مولانا مختار فیضی صاحب 30 منٹس کا انگلش میں لیکچر دیں گے. اس کے بعد مولانا فاروق علی حسینی صاحب اردو میں اسپیچ کریں گے. صلوات پر محمد وآلِ محمد. سامنے آگے تو مہربانی. I request the youth. امام زمانہ بلند تر صلوات. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من غز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله
ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات Dear brothers and sisters in Iman, first of all I congratulate you on this very happy occasion of the birthday of our third Imam Hussain ibn Ali alayhi salam. It's a great pleasure and great opportunity to be amongst the brothers and sisters, particularly on such day. As you all know that human life is full of hurdles and hardships and challenges. Every day in our life we undertake so much new undertakings, challenges, tasks, and many of these challenges which we accept every day are of a nature where we don't accomplish them or we can't accomplish them without looking to some role models or some exemplary leaders. As a human being, we are always in need of examples, and not only examples but inspiring examples, energizing examples. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala had sent 124,000 prophets, one after another, and eventually the 12 imams, because mankind always needed inspiring examples. And being a Muslim, we don't make any difference among the prophets. La nufarriqu bayna ahad. We don't make any difference, we don't discriminate among the prophets. All of them were the great prophets of God. And similarly, A'imma alayhimus salatu was salam, they were all great, and we always look to them as the best examples.
Basically, the reason why we get together on such days and we celebrate or commemorate, if someone asked you why, and the obvious answer is that we want to learn some example and some lesson from these role models. These role models are not in need of such occasions or celebrations, but we are in need of such role models and examples. Hussein does not need me, and of course does not need you, but we all need Hussein. He does not need me or you, but we need him. And why we need him? To learn something from him. He does not need my praise. He is beyond my praises. I even cannot think where he is. ہمارا دائرے فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. عزت و عظمت کی اس منزل پہ ہے مولا کہ یہ ناقص انسان اور اس کی ناقص فکر اس کو مجال ہی نہیں. So he does not need my praise, but I need to focus as a student on his life and on his contribution, his great and noble character, to learn something for me today. So that is why we have prophets, and that is why we have imams. But among all these prophets and imams, this imam has been recognized a unique imam and a unique leader. 124,000 prophets and 12 imams. But among all these prophets and imams, Hussein is unique. Hussein is unique. Everyone among them, not only Muslims, even the non-Muslims. You come from India and you know how many poets from the Hindus and Sikhs have even praised Imam Hussain alayhi salatu wasalam and not any other Imam. The contribution of this Imam was recognized beyond all the ethnic differences or variations. And his message was so powerful, and his example was so unique, that humanity really accepted him as its hero. Hussein is a hero, and hero of humanity. Not only hero of Shias or heroes of Muslims. He is a hero for humanity. And we have responsibility as his followers to provide this opportunity to other people in the world to again keep looking in the example of Hussein and to provide them the opportunity where they can see that how human character reaches to its peak. The example in Karbala. The uniqueness of Imam comes from the point that normally the role models what we get and the examples we get are different. But it is easy to find an example for normal situation.
when everything is okay, when you are at home and everything is okay, and you want to take a task, it is not that difficult. But when you are far away from your home, when you are deprived of the resources, and you are a very little minority, and the world is opposing you, and you are in those abnormal situations, then if you can accomplish your task, that is called accomplishment. The example of Imam Hussain alayhi salatu wasalam is unique because no matter how difficult your task is going to be, no matter how tough and difficult the circumstances would be, but still Hussain is going to be a role model for you. Because you cannot even imagine, you cannot even speculate a scenario where Hussain cannot be your leader. That is a challenge to intellectuals. You just imagine all the scenarios, what you can face in your practical life. Just imagine them. And then see, you cannot imagine a scenario worse than what happened already in Karbala. You cannot imagine. And then Hussain is your role model. Hussain is example for you. So basically, what we do here, we take all these leaders and we respect their leadership. Sometimes people ask questions, you have 12 imams, and why the focus is only on Hussain and Karbala? Because Hussain has all the essence of the teachings and the services and the sacrifices set and made by 124,000 prophets and 12 imams. That is what you read Ziyarat-e-Warisa. You recite every Thursday night, Ziyarat-e-Warisa. Although all of the Aimma were Waris, not only Hussain ibn Ali, but somehow this honor was decided by Allah subhanahu wa ta'ala for this Imam. This was a special honor given to this Imam to actively and exclusively be that inheritor of 124,000 prophets and all of these Imams. Where if you don't have any access, let me put it in that way, if you don't have access to any prophet from 124,000 prophets and their teachings and their seerah, and you don't have any access on the teachings and the examples set by Amirul Mu'mineen up till your 12th Imam, but you have only the teachings and the character of Hussain ibn Ali available, you have not lost anything. You have not lost anything. Because the examples, the teachings, the sacrifices made from Adam till Khatam, and then Ali, from Ali up till the Mahdi, everything is demonstrated and saved and preserved in Karbala. That is why we remember Karbala. That is why we look to Karbala. That is why we talk about Karbala and Hussain ibn Ali. The example which can help us
in the most difficult scenario, in most difficult situation. That is the emphasis of my speech. Because we have many examples and many leaders which will help us. But again, you can think of some scenarios, some difficult situations where you can't find some practical solution coming from their practical life. They just did not face those scenarios. It's not that they were unable or there is any insufficiency among them. No, just they did not face those situations. Because all Aimma were great and Masoom. But they did not face those scenarios. And Husayn ibn Ali faced the most difficult, the most challenging scenario and the situation. So, we look to him as a role model, as example, as teacher, as leader. And let me make that point here. I have a habit of saying that. And I said that while I was in this Imam Ali conference at Rutgers University just some weeks ago in New Jersey. And I said that we always say that these Aimma, we call ourselves Imamiyya, and we take them, we say that they are our Imams. But if you dig deeper and you look in your heart, actually these Aimma are our Mahboob and not Imam. They are our Mahboob. We do muhabbat with them and we don't follow them. That's why they are not our Imam. Imam, what does mean Imam? Imam is the leader, and leader has followers, and people, if they follow them, then they are taking them as Imam. But if they only love them, then they are their Mahboob. So we have to see either we are their lovers or their followers. There is a difference, my brothers and sisters. Majority of us are lovers. मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, हाँ? But very few of them follow. So if we don't follow, then it means we are not taking him as Imam. He is our Mamdooh, Shair. You have heard from Rizvi Sahab and from other people also that Shair, when he praises someone, he does madah, and the person who is being praised is called Mamdooh. So our Aimma are basically our Mamdooh because we praise them. And they are our Mahboob because we love them. And we admire them. But do you follow them? And if we don't, then we can claim everything except being their Shi'as or being their followers. So my brothers and sisters, the challenge what I am putting in front of you is from lover become follower. It's great to be lover. It's great to be a lover of such great leaders and personalities. But only being a lover is not going to solve the problem. Huh? Only being lover is not going to solve the problem. We have to go one step ahead. And that is, with this great love, we should follow them too. Where we become the real Shi'as and we become their Muhibbeen. Now, the reason why we are having this discussion is that we want to follow him. We love him. That's why we are here. Everybody is celebrating the Jashan. If we don't love him, why we are here? So there is no doubt. That's why I always feel wonder when people criticize each other and accuse, or he is against Imam or he is against this. It's foolishness. How a Shia is going to have any problem with Ahlul Bayt? There is no doubt about love. The
The problem is about commitment. वो दूध पीने वाले मजनू तो कहते हैं बहुत थे ना, हाँ, लेकिन वो खून देने वाला एक ही था. तो the people who claim that they love, they are a lot, but there is a commitment which is needed. Commitment. And we need to make that commitment with Hussain ibn Ali. Mawla, we will carry your mission. Mawla, we will protect your mission. Mawla, we will serve your mission. Mawla, we will sacrifice everything but to keep your mission alive. That is the commitment. And if we are fulfilling that commitment, we are his Shias and he is our Imam. And if that is not there, we can say 1,000 shares, which Hindus have said also, but they are not Shias. In India, you have Hindus and Sikh that they have said so many poetry about Imam Hussain, but are they Shias or followers? So it means that just saying share is not going to make Shia. Just love is not going to make something. We have to say and then we have to do. We have to praise, but then we have to fulfill the commitment. Now, who is Hussain ibn Ali? Hussain ibn Ali is a name of a struggle, a movement. Hussain ibn Ali joined his grandfather when he was on the lap of his mother for Mubahala. Prophet has a challenge and he is in need of help. Hussain comes for help as an infant. We are follower of someone that who helps the deen of Allah as an infant. He joins Prophet in Mubahala. He helps his mother to become her witness for Fadak in front of the ruler of the time in Masjid al-Nabi. He comes and he bears the witness for Fadak. He comes and helps his father in the battles, wars of Siffin, Jamal, Nahrawan, and he is the leader of these wars in Maimuna and Maisar. Then he helps his brother Hassan in war and in peace. And then what he does in Karbala, that is unparalleled example of human history. The bottom line of that is Hussain is a practical man. Hussain is not a man who sits and thinks and claims and just speculates. Hussain is not a man of word. Hussain is a man of action. Hussain is a name of action and commitment. He takes action when he is infant and plays his role in Mubahala. He helps his mother against the ruler of the time. He comes and he helps his father in wars. Karbala was not his first war. He was leader of Maimuna and Maisra in the battles of Amirul Mu'mineen. So, Hussain is a practical man, a man who serves the cause and who takes the initiative and who accepts the challenge. And then what we see, Hussain sets the example of Karbala for us. Karbala, which is, as I say, unparalleled example of human history. But then, my brothers and sisters, how did Hussain handle with this issue of Karbala? That is an example for us. Hussain planned for Karbala. He did not go to Karbala without planning.
And that is the lesson, my brothers, particularly youth, who came here to learn something. Hussein planned about Karbala. He did not go without planning. And he taught us that whenever you take any task, you plan it. Don't enter into things without planning. He planned, and then after a plan, he made his road map. He could go directly to Iraq, but first he goes to Mecca. And then from Mecca he goes to Kufa. And then from Kufa, actually they did not let him to go in Kufa, so he goes toward Karbala. But everything was in his plan. This is not time to mention the details, because I have only 3 or 4 minutes left. But he made a plan. And planning is a lesson what we learn from Hussein ibn Ali. We learn another skill from Hussein ibn Ali, that is organization. His activities were organized. He made his plan, he organized his activities starting leaving Medina, when reaching Mecca, then sending his envoys to different communities, sending his letters, having correspondence, setting the plan, and then after all that organization, you can see his organization working even at the day of Ashur in Karbala, where every organization would fail at that day because it was emergency. But if you read the history of Karbala, everything was just as usual. Even there is a very strange example. When at the day of Ashur, Imam alayhi salatu wasalam was getting ready to leave, one of his companions was standing with another companion, and he was joking about something. At the day of Ashur, so one companion, he looked to the other, he said, Burair, this is not a day for joke. You know, this is now, everything is getting ready and we have to go and fight and we will be dying. Burair says, everybody who has any understanding of me, he knows I never joked in my life. I'm a very serious person. But today, because I see that the paradise is only a little further from us, and we have come a long way, and it is going to take just several hours and we will be inshallah there, so I am feeling very excited and very happy. And these are the companions, not Mawla himself. So this is, everything is peaceful, calm. Things are working in a proper order. There is no chaos in the camp of Hussein ibn Ali, even up till the last minute. And that is a great example for us to maintain. With little thing happens, oh, it is abnormal situation, it is emergency. And Hussein does not have even emergency at the day of Ashur. That is a great skill of organization and leadership. Another thing which we Muslims don't have, and we don't look into, the delegation in leadership. Leader has to do everything by himself, one-man job, everywhere, whatever organization, whatever center. I don't mean Dr. Abraham, but actually every Muslim organization and every Muslim leader, it's a single man show, one-man job. But Hussein ibn Ali has given, it is day of Ashur, even before that, he sends Muslim ibn Aqil, go to Kufa and you do your job. He gives at the day of Ashur, Zuhair ibn Qayn, you are the leader of Maymana. Habib, you are leader of Maysara. Abbas, you have to take Alam and go and also safeguard the camps. Akbar, you need to do this. Qasim, you need to do that.
And everybody is doing his job, and Maula, as normally Zakirin recite in their own way, but history books say that Maula was sitting and commanding. He was not all running around as normally people think. That everybody who was falling down from the horse, he would call on Maula and Maula would go and bring him. That's normally what you hear. But Shaheed Mutahari and people who have written the history, they have said only a few of bodies. Meaning only that was Qasim, Hazrat Abul Fazl Abbas and Ali Akbar. Or these kind of people, when they fall down, Maula went. But otherwise it was Abbas, it was Akbar, it was somebody else who was delegated to go and help this brother and take care of that task. Somebody is going to bring water, somebody is going to protect the camps, somebody is going to help the babies, and that is called delegation in the business language. To delegate the authority. And just don't do everything by yourself, because they say in Persian, hame kare, heech kare. Somebody who does everything, he does not do anything. Salawat bhejiye. Keeping principles and not compromising on a single principle in the most difficult situation. Very difficult. People can always talk about their principles and they can keep principles, but in normal situations. In abnormal situations, nobody can keep commitments and nobody can keep principles. And we have always habit of making excuse that because of this or because of that, we are compromising on our principles. But Hussein have never compromised on a single principle in Karbala. One of the principles in Islam is to not attack first. And it happened 2 or 3 times that some of the people of Yazid came and they insulted Imam. And they insulted the Ahlul Bayt. And they said very bad words to Imam direct. And Muslim ibn Awsaja asks Maula, this man is right now under the range of my arrow. He said this to you, give me permission. And here I get him. Maula says, Inni akrahu. I dislike that an abda bil qital, that I should initiate the fight. I don't like that. To start. Let them start. And then we will respond. Keeping that principle when you are being insulted and guy is abusing you in front of you. But keeping the principle. No matter what happens, but still you are a man of principles. And also maintaining the dignity and honor in the most difficult times. Very honorable people and dignitaries, when they face these kind of situations, what happens? They say, no, in this situation, that's okay. But what was the slogan of your Imam? Hayhat minna dhilla. Hayhat minna dhilla. Dhillat? No, we are going to accept the death, but we are not going to accept humiliation. That is maintaining the dignity and honor even at the most difficult situation. These are some skills what we learn from Hussein ibn Ali and from Karbala. But my brothers and sisters, as your 6th Imam has said, Karbala. Say salawat Kullu ardin Karbala wa kullu yawmin Ashura. Karbala, everywhere there is a Karbala, and every day is Ashura. What is our Karbala? Hussein's Karbala was the lack of the necessities of life, the shortage.
the lack of the facilities in Karbala. But our Karbala is the abundance. Living in West, our Karbala is abundance of the things which we are facing. Hussain was facing shortage, and we are tried with abundance. His imtihan was with that one and his people, and our imtihan is we are in a melting pot. We are in a melting pot called United States of America, and that is our Karbala. And our test is not water. We have mineral water, and we have so many varieties of waters and food. Our test is how are we going to melt in this melting pot, or we are going to keep our identity. That is our Karbala. Our test is not going to be with food or with these sort of things, but the test is keep your identity, keep your faith, keep your values, and keep your family. But if we lost our family, if we lost our children, if we lost our values, if we lost our faith, then we lost in our Karbala, the Karbala of our time. How many of us are really concerned about these practical issues? Hussain did not lose a single person from his camp, even in Karbala. And how many we are losing in America from our own families? He did not lose even one person. He got some people from other side, but he did not lose. And we are losing in our Karbala. My brothers and sisters, the issue is values. Issue is faith. Issue is family. Issue is your deen and iman. And you are here challenged with that. You have to keep family together. You have to keep your faith. You have to keep faith of your wife and children. You have to keep all these values in contact. And the only way again is to learn from Hussain. Practice, be practical. And then give the sacrifices. We have majalis, people don't have time to come. We have classes, people don't have time to come. We build a mosque, we don't have money to pay. We want to buy a property. One man can buy a house of $1 million alone, and 100 families together cannot buy one property of $1 million. That is the lack of commitment. One man can buy a property of $1 million alone, but for himself. But when it comes for Allah and Imam Hussain, 100 people cannot buy a property of $1 million. And then we are all great Hussainis and great Shias, and think that the Jannat is just made for ourselves. And we will go directly as our seats are reserved there. But my brothers and sisters, be practical. And Hussain is the name of commitment. Hussain is the name of struggle. And Hussain is the name of sacrifice. Hussain is the name of sacrifice. Hussain gave everything what he had. Everything what he had. He gave, and he taught lesson to us to give sacrifices. And we give lot of words, but we don't give sacrifice. I'm sorry I took about 5 or 10 more minutes, but it took me some time to accomplish. But I wanted to say, I think it's make your resolution. January is approaching and everybody is going to make their resolutions. Make your resolution on the day of the birthday of your Imam, that who was the best example for making resolution. In Iran,
the 3rd of Sha'ban is announced and celebrated as the day of Pasdar. They say Yom Pasdar. Pasdar, the one that who comes and gives everything and sacrifices his all things, just a fighter in the way of Allah. That is the proper and positive way of celebrations. If we can make resolution with our Imam, you gave all that what you had to make this religion safe and preserved and reach to us, we will also give every sacrifice what is needed to carry your mission and keep it alive. And while we will give the words, but we will give the donations and money also, and time, and become the practical Hussainis. Practical Hussainis and people who love Hussain and who follow Hussain. Salawat bheji Baba. I thank Maulana Faizi Sahab for the excellent address for us. I had an announcement to make. Maulana Faizi has agreed to hold an Islamic seminar every other Saturday, basically for youth, but all are invited. Dr. Abbas Kanji is coordinating on the men's side, and Sister Fatima Kanji, please give your names. We need a definite number to organize this program. And commitment. And is definite commitment. Then only he'll start this. He needs our commitment and the number. And now I request Maulana Hujjatul Islam, Tariq Khalid Hussain Sahib to address the gathering. For Muhammad wa Ali Muhammad Salwat. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المکی المدنی القرشی ہاشمی النبتہ الافتحامی وآلہ السیدین الطاہرین المعصومین المرحومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم. صلوات علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں شعبان کی تمام عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ہر طریقے سے مبارک اور مسعود قرار دے. اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مبارک پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں بلکہ ہر امام کی ولادت منائی جاتی ہے, اس امام کی سالگرہ منائی جاتی ہے, تو ان کی ولادت کی مبارکباد شہزادی کونین علیہ السلام کی خدمت پیش کرتا ہوں. آپ ادھر آگے آ جائیں, اس لیے کچھ محفل میں گرمی نہیں آ رہی ہے. ہاں, جب میں یہاں سے ہندوستان واپس گیا تھا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جس شہر سے آ رہے ہیں غالباً اسے ونڈی سٹی کہا جاتا ہے نا غالباً. پہلے وہاں تو بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے, لیکن جب میں آیا تو مجھے معلوم ہوا اب کی بات جب آیا تو یہ ونڈی سٹی نہیں بلکہ بہت ٹھنڈی سٹی ہے. صلوات دیجیے. لیکن ہاں, ونڈی ٹھنڈی کر دیتی ہے, تو ٹھنڈی سٹی زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارے اندر تو ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے نا. صلوات دیجیے. شعبان کا مہینہ تو خوشیوں کا مہینہ ہے, اور اللہ نے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی رکھی ہے
خصوصیت الگ ہوتی ہے، فضیلت الگ ہوتی ہے. یہ الگ الگ علم کلام کے الفاظ ہیں جس سے مجھے آپ کی خدمت میں تفصیل نہیں پیش کرنی ہے. اور چونکہ ایک منزل پر آپ کو لانا ہے ایک بیان کر کے، اور سارے کے سارے بیان جو ہیں وہ آج ہی رکھ دیے گئے ہیں. اسی محفل میں تمام ولادتوں کا نچوڑ پڑھنا یہ بھی بہت مشکل بات ہے. لیکن چونکہ سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت پر مکمل روشنی ہمارے فائزی صاحب نے ڈال دی، تو اب ان کا بیان تو ہو چکا، اب اس کے آگے ضرورت تو ہے. لیکن میں کوشش تو یہ کروں گا کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے اور اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ ہر امام کی ہم ولادت بھی مناتے ہیں اور شہادت بھی مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمارے اس امام کی ولادت ہے کہ جو ماشاءاللہ سے اب تک زندہ ہے. تو شاید اللہ نے اس مہینے میں یہ اہتمام کیا ہے کہ اس کی تمام تاریخیں خوشی کی تاریخیں ہیں، اس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں رہتی. اس میں اسے مانتے ہیں. اس میں ہمارے اس امام کی ولادت ہے جس کے لیے اس پر غم کا سایہ نہیں ہے، تو کہا کہ پورا مہینہ یہ خوشی کا کہلاتا ہے. شعبان، اور اس مہینے کے بڑے فضائل اور اس کی بڑی تاریخیں اور تو آپ جانتے ہیں کتابیں موجود ہیں. اور جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 26واں پارہ سورہ احقاف کی آیت ہے. اور اس سورہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن اس سورہ کی تلاوت کرے گا، سورہ احقاف، وہ پورے ہفتے آئندہ جمعے تک تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا. اس کی خصوصیت ہے. اس کی آخری آیت کریمہ ہے، آخری کی چند آیتوں میں سے ایک آیت، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول تم صبر کرو جیسے کہ اولو العزم انبیاء نے صبر کیا، اور جلدی نہ کرو. اللہ تستعجل، اور جلدی نہ کرو. عزم ایک لفظ ہے، عزم کے معنی کس کے ہوتے ہیں؟ ارادے کے ہوتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں ول پاور کہتے ہیں، یعنی عزم اور ارادہ. میں یہاں پر ایئرپورٹ سے سیدھے جمعرات کو یہیں آ گیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد شب جمعہ کی 10 منٹ کی مجلس میں بھی اس آیت کریمہ کو کچھ روشنی ڈالی تھی. تو وہ باتیں بھی کچھ دہراؤں گا، جو لوگ اگر موجود ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ مولانا اسے دہرا رہے ہیں، لیکن چونکہ مقدمات میں اس کو دہرانا ضروری ہے کہ عزم کیا ہے اور ارادہ کیا ہے. انسان کے ول پاور بڑی اہمیت رکھتا ہے نا. تمام صفات، جیسے کہ آپ نے مولانا نے سب بات ایک لفظ میں سمیٹ دی، بڑی خوبصورت بات کہ ہم کو محبت خالی نہیں کرنا ہے بلکہ پیروی کرنا ہے نا. محبت تو غیر بھی کرتے ہیں، بلکہ پورا دیوان اہل بیت کا ایک ایسا ہے جس میں صرف ان کے دشمنوں کے قصیدے ہیں، جس میں اہل بیت کے دشمنوں نے جو قصیدے اور شعر اور اشعار کہے ہیں، پورا اس کی کتاب الگ ہے جس میں صرف دشمنوں نے، حتیٰ کہ امر آس تک کا اس میں شعر ہے اہل بیت کی تاریخ، جس میں اس نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کشتیاں کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو تعریف کرنا اور ہے، انسان اچھی چیز کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. نظام فطرت کے ماتحت انسان اچھی چیز کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، لیکن پیروی کرنے میں عزم اور ارادے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جتنا اونچا آدمی کا عزم ہوتا ہے، جتنا اچھا ول پاور ہوتا ہے، اتنا انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے ارادہ مضبوط رکھو. اور اللہ نے انبیاء کو 1,24,000 عدد میں رکھا، لیکن اس میں بھی رسولوں کا انتخاب کیا کہ رسول کتنے ہیں. تھوڑا سا آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا ہمارا. ہاں، 7 کے بعد 8 نہ دیجیے، کم سے کم 6 تو دے دیجیے گا. تھوڑا ساتھ دیکھیے، سلوات دیکھیے آپ. اللہ نے اس میں انبیاء کو 1,24,000 انبیاء میں رسول کتنے رکھے؟ 313. اور اس میں بھی جب انتخاب کیا تو کیا کہا جاتا ہے کہ اولو العزم انبیاء کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. یعنی جب بالکل منتخب، اور اس میں منتخب در منتخب کیا، تو نہ جانے کیوں اللہ کو 5 کا عدد اتنا پسند ہے کہ اللہ نے 6 یا 4 یا 3 نہیں رکھا، صرف لفظ 5 رکھا ہے. یہ بھی ایک الگ بات ہے. جیسے اللہ کو رجس کا لفظ رکھنا تھا، اس میں نجاست، تو اس میں 3 ہی لفظ رکھا. اب میں کیا کروں؟ سلوا دے گیا مولانا. لیکن میں آپ کو آہستہ آہستہ لا رہا ہوں، اس لیے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اور کہیں ٹھنڈک پڑتی ہے. جب ہندوستان میں بہت ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو گاڑی تھوڑی دیر گرم کرنے کے لیے رکھا ہے، اس کے بعد تو گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں. گرمی کا زمانہ ہوتا ہے تو کنجی لگائی، کی لگائی، اور گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو کے آگے بڑھ جاتی ہے. اور جب برف وغیرہ بہت ٹھنڈک ہوتی ہے
تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاڑی میں ایک بٹن ہوتا ہے دبا دیتے ہیں, تھوڑی دیر جب انجن گرم ہو جاتا ہے تب اسٹارٹ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اتنے آرام اور ٹھنڈک سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی دیر مجھے گرم کرنے کے بعد تب گاڑی چلانی پڑے گی. ایک مل جل کے آپ آواز دیکھیے. ہاں نعرہ وعرہ لگے تو اچھا لگتا ہے نا, اس لیے کہ نعرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی ممبر پر ہو تو جب تک نعرے کے انداز سے کوئی بات نہ کہی جائے تب تک اس میں مزہ نہیں آتا. کوئی بات جانتے ہیں, نہ کوئی بات جذبات میں کہتا ہوں, نہ کوئی بات گھبرا کے کہتا ہوں, نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی ماحول کے ماتحت کہہ دیا. اس لیے کہ نعرہ اللہ کو اتنا پسند ہے. میں دعا کا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کروں گا, اللہ کو نعرہ اتنا پسند ہے. دیکھیے جب کوئی کتاب کا آپ ترجمہ کیجئے, کسی بات کو پڑھیے تو اس وقت کے حالات کو سوچیے. جدید طریقہ یہی غور و فکر کا اور لکھنے کا اور پڑھنے کا ہے کہ اس وقت کے حالات کو سوچیے کہ کیا رہا ہوگا اور اس کے ہر رخ کو دیکھا جاتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ دعا کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا کہ سب سے بڑا نعرہ روز محشر اس وقت لگے گا جب امام زمانہ ممبر پہ ہوں گے. میں آپ کے ساتھ دعا ندبہ کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ دعا ندبہ جانتے ہیں جمعے کو پڑھی جاتی ہے صبح, دعا ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی خاص دعا ہے. اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دعا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس سن رہے ہیں. تو خیر میرا موضوع دعا ندبہ نہیں, صرف میں آپ کے سامنے ضمن میں مقدمے میں بات عرض کر رہا ہوں. اس میں ایک فکرہ یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے اور وہ ایک وقت ہوگا اور ایک خاص آپ کی شان و شوکت کا وقت ہوگا اور آپ کی شان ہوگی اور آپ کے شیعہ اس وقت ممبر کے اوپر ہوں گے اور منور اور خوبصورت ممبر کے اوپر ہوں گے. تو اس وقت جب آپ کی یہ شان ہوگی اور آپ کے شیعوں کی یہ شان ہوگی تو فَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو اس وقت وہ منظر ہوگا کہ ابھی الحمدللہ رب العالمین کہنے کا مزہ نہیں ہے, اس وقت ہم سب مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو جب امام زمانہ کی شان و شوکت دیکھ کر اتنا بڑا مجمع جب کہے گا تو دل میں تو کہے گا نہیں, آہستہ سے تو کہے گا نہیں. جب مجمع کسی کو دیکھ کے خوش ہو کے کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو اس وقت نعرے کا انداز ہوگا. اب آپ کو اگر دلچسپی ہے دعا ندبہ کے پورا جا کے ترجمہ پڑھ لیجیے گا تو اس وقت ہم سب مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. اور جو فرمایا آپ نے تو اس مطلب یہ اللہ کی نعرہ پسند ہے. تو ذرا ادھر مطلب چونکہ موضوع اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے خود ثانیہ زہرا کا کہ اس میں چونکہ پورا غم سمٹا ہوا ہے اس لیے مجھے اتنا ماحول بنانا پڑ رہا ہے آپ کے سامنے. اور جب بھی کوئی رخ آتا ہے تو وہ مصائب کی سرحدوں سے ضرور جا کے مل جاتا ہے. تو بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عزم اور ارادہ, اور دنیا کے اندر ان لوگوں کی فہرست باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے کہ جو عزم کے بڑے بڑے ماہر تھے, جو عزم و ارادے کے ماہر تھے, جیسے سکندر اعظم, الیگزینڈر جسے آپ کہتے ہیں ارادے کا ماہر, فتح اتنا بڑا کرتا چلا گیا. سب سے بڑا سمبل نیپولین کو پیش کیا جاتا ہے کہ نیپولین قوت ارادی کا اتنا بڑا ماہر تھا کہ 24 گھنٹے میدان میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہتا تھا اپنی فوج کے ساتھ. تو یہ ارادے کی مثال دی جاتی ہے. اور اللہ کو بھی ارادہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس میں 5 انبیاء کا انتخاب کیا کہ یہ اولو العزم نبی ہے جو ارادے کے ماہر تھے. اور ارادہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے ارادے کو مطلب یہ ہے کہ اب ارادے کے صرف ٹرانسفر اور ارادے کے منتقل کرنے کی بات ہے, آدمی ارادہ کدھر منتقل کر لے. بس یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو باطل سے ملا لے یا اپنے ارادے کو حق سے ملا لے. بس یہ بہت توجہ سے میری باقی عادت ہی گہری بات پڑھنے کی. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جب آیا تھا تو میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ مولا علی کو آپ بہادر کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں بہادر سے, تو کیا امر کے مقابلے میں آنا بہادری تھی, مرحب کے مقابلے میں آنا بہادری تھی, انتر کے مقابلے میں آنا بہادری تھی؟ بھئی سب سے بڑے بہادر کے مقابلے میں جانا بہادری ہے یا کمزور کے مقابلے میں جانا بہادری ہے؟ بھئی طاقتور کے مقابلے میں جانا بہادری ہے, کمزور کے مقابلے میں جانا تو بہادری ہے نہیں. اور جب سب سے بڑے بہادر مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں تو وہ بہادر ہوئے کہ مرحب بہادر ہوا؟ بھئی بہادر تو وہ ہوا اس لیے کہ علی اس سے بڑے بہادر ان کے مقابلے میں آ رہا ہے. بہادر تو عمرو ابن عبد الود ہوا اس لیے کہ علی سے بڑا تو کوئی بہادر نہیں ان کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو مولا کائنات سے بڑا جب کوئی بہادر نہیں ہے تو یہ کوئی بہادر نہیں کہ اس کے مقابلے میں آ گئے. بات تو غور کرنے کی ہے کہ نہیں, سوچنے کی بات ہے کہ بہادر تو مولا کائنات پھر کہا ہوا, بہادر تو وہ تھا کہ جانتا تھا کہ جو بھی آ رہا ہے, جتنے آخر میں جو آیا, ارے یہ تو وہ ہے کہ جب بھی آئے فتح کیا, جب بھی آئے اپنے دشمن کو ختم کر دیا, جب بھی آئے دشمن کو قتل کر دیا. یہ تو فتح کے بغیر پلٹتے ہی نہیں ہے, ان کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا, پھر بھی وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آگے. تو بہادر تو وہ ہوا نا کہ سارا تجربہ, سارا مشاہدہ,
सारी दुनिया सब देख रही है कि ये अली इतने बड़े बहादुर हैं, फिर मुकाबले में अली क्या आ रहा है, तो वो बहादुर हुआ कि बहादुर हुआ। तो मालूम हुआ कि सिर्फ तलवार चला लेना, सिर्फ नेजा चला लेना, सिर्फ लड़ लेना बहादुरी का मफहूम नहीं है। इसीलिए जब अली की बहादुरी का तस्करा होता है तो अम्र इब्ने अब्द हुद को मारने का खाली तस्करा नहीं होता कि ये बहादुरी नहीं है कि अली ने अम्र इब्ने अब्द हुद को तलवार मार के सवारी से नीचे गिरा दिया, बल्कि बहादुरी में बड़ी बहादुरी ये शुमार होती है कि तलवार रोक के सीने से उतर आए। तो बहादुरी वो नहीं थी कि सिर्फ उसको गिरा दिया था, बहादुरी ये ज्यादा बड़ी है इसलिए कि अपने सबसे ज्यादा न अम्र से लड़ना ज्यादा बहादुरी है, न अम्र इब्ने अब्द हुद से लड़ना बहादुरी, न मरहब से लड़ना बहादुरी है, न अंतर से लड़ना बहादुरी है। बहादुरी सबसे बड़ी ये है कि आदमी अपने आप से लड़ ले, यानी जब आदमी अपने नफ्स से लड़ ले तो उसकी सबसे बड़ी बहादुरी कहलाती है। इसलिए इतने बड़े बड़े जिहाद के बावजूद पैगंबर अकरम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हो। जब सब जिहाद हो चुका, इतना बड़ा बड़ा लोग तलवारों के साय से निकल आए, लाखों इतनी इतनी सी फौज लेकर 313 और 215 जो भी हो, लाखों का मुकाबला करके चले आए, तो उसके बाद कह रहे अब तुम लोग जिहाद असगर से फारिग हो गए, अब जिहाद अकबर की तरफ आ जाओ। तो इसका मतलब अगर पैगंबर की नजर में वो ज्यादा बहादुरी होती तो उसे जिहाद अकबर कहते। कहा वो जिहाद अकबर नहीं है, कहा जिहाद अकबर यह है कि तुम अपने आप से मुकाबला करो, अपने नफ्स से मुकाबला करो। तो जो फरमा रहे, इसलिए जब अली की बहादुरी का तस्करा होता है सिर्फ तलवार सीने पर सवार होने का तस्करा, सीने से उतरने का तस्करा भी होता है, सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाने का तस्करा नहीं होता। दुश्मन लड़ रहा है, लड़ते लड़ते ये कहता है मैंने सुना है कि आप बहादुरी के साथ साथ आप में सखावत भी पाई जाती है। तो मौला कायनात एक मरतबा मुस्कुरा के कहते हैं क्या बात है, दुश्मन की तलवार टूट गई और अपनी तलवार लेकर दुश्मन को दे देते हैं। जब वो सवाल करता है कि मैंने सुना है कि आप बहादुरी के साथ साथ सखावत में भी मशहूर है, मेरी तलवार टूट गई, मुझे तलवार दे दीजिए। तो फनून जंग का तकाजा ये है, मैदान जंग का तकाजा ये है कि दुश्मन को असलहा न दिया जाए। लेकिन अली कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, बहादुरी के साथ साथ मैं सिखी भी हूँ, और उसके हाथ में तलवार दे देते हैं। तो बताया कि सिर्फ तलवार चलाना बहादुरी नहीं है, दुश्मन का हाथ खाली हो जाए तो उसके हाथ पर तलवार रख देना भी बहादुरी है। और जब आप तलवार एक मरतबा उसके हाथ पर रखते हैं, बहुत ही करते कि हर बात बड़ी फलसफियाना है कि मैं अपने वालिद का एक शेर आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ जो इन तमाम मेरी तकरीर को एक लफ्ज़ में समेट देता है कि शरह ज़ात आसान नहीं है, अली है ये कुरान नहीं है। शरह ज़ात आसान नहीं है, कुरान नहीं। तो अब यूं के दुश्मन को अब वो ताज्जुब में पड़ जाता है, ये आपने क्या किया, तलवार मेरे हाथ में दे दी। मुझे तो इसका तसव्वुर भी नहीं था कि मैदान जंग में अली के जैसा बहादुर अपने को खाली हाथ करके और तलवार मेरे हाथ में दे देगा। आप गवाह रहिएगा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये तो यानी उसने उस वक्त कलमा इतना ही पढ़ा जाता था, अब उसके बाद उसने अली वलीउल्लाह कहा कि नहीं कहा, अगर किताबों में नहीं है, रवायत में नहीं है, फिक़ह में नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कभी शरीयत में कोई दखल नहीं दे सकता, इसलिए कि शरीयत वो कानून इसे आइमा ने बनाया है। लेकिन इतना जानता हूं कि अली के किरदार का हर आदमी कलमा पहले पढ़ता था और उस किरदार के आईने में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता कलमा दे दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में कहा, लेकिन उसने अली के किरदार और अजमत का कलमा पहले पढ़ा था। तो अली वलीउल्लाह, अली देखिए आदमी इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से कह सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जबान से कह सकता है, चाहे दिल कहे और चाहे न कहे, लेकिन अली वलीउल्लाह वो है कि जब तक जमीर न कहे जबान कभी कह नहीं सकती। इसलिए अली का नाम मुनाफिक और मोमिन की पहचान। जब ज़मीर आदमी का अली वलीउल्लाह कहता है तब जबान सिद्क़े दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। इसीलिए नाम अली मुनाफिक की और मोमिन की पहचान रखा गया है। पहले मौला को देखा तभी तो उसने कहा। तो खैर इस पर बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं समेट के अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। और उसके बाद यानी ये अज़्म इरादा मौला कायनात का, और जो फरमा रहे ये बहादुरी क्या, अपने आप से लड़ना, अपने नफ्स पर कंट्रोल। और जो फरमा रहे इसलिए ये काम तो मशीनें भी कर सकती है ना, जिस काम को आप बहादुरी कह रहे हैं इस काम को तो मशीनें भी कर सकती। और ये काम तो दुनिया के अंदर असलहों की ईजाद से भी हो सकता है, लेकिन असलहों की ईजाद से नफ्स पर कंट्रोल नहीं हो सकता। असलहों की ईजाद से दुश्मनों की सरहदें फतह की जा सकती है, जोग्राफियाई एतबार से अपने मुल्क के हुदूद आगे बढ़ाए जा सकते हैं, अपनी डिक्टेटरशिप चलाई जा सकती है,
अपनी आमिरियत चलाई जा सकती है, लेकिन जिहाद नफ्स मशीनी तरक्की के ऊपर नहीं होता। मुझे कोई ईरान का तस्करा नहीं करना है। मैं जिम्न में एक बात को चूंकि हिंदुस्तान में नया नया मसला था तो मैंने वहाँ पे एक जवाब दिया था, जिम्न अर्ज कर देता हूँ। इस फलसफे को इंशाल्लाह माह मुबारक में कभी अर्ज करूंगा कि जिस वक्त के लोगों ने ये कहा, जिस वक्त के अफगानिस्तान का मसला आया और जब लोगों ने ये कहा ये तो ईरान यूं ही इक़्तिसादी एतबार से टूट चुका है और दूसरी बार फिर अगर जंग हो गई तो अब कुछ नहीं बचेगा, तो मैंने यही जवाब दिया कि अब तक आप इनकलाब तो बाद में समझेंगे, आप इस्लाम भी नहीं समझे हैं, इसलिए कि इस्लाम का इनकलाब पेट भरने के लिए नहीं आता है। अगर इस्लाम का इनकलाब सिर्फ पेट भरने के लिए और दुनिया में मादी जरूरत को पूरी करने के लिए होता तो कम्युनिज्म भी आदमी के लिए मादी जरूरियात को पूरी कर लेता है। चाइना में भी कोई भूखा नहीं, मादी जरूरियात पूरी हो गई। तो अभी अब तक इस्लाम क्या मानवियत को नहीं समझे कि इस्लाम चाहे जितनी कुर्बानी देना पड़े, इस्लाम एक मानवीय निजाम है। इसमें सिर्फ पेट नहीं भरा जाता बल्कि फाका करके भी उस मानवियत को अपना हदफ और मकसद समझा जाता है। तो जो इंसान के आला मदारिज है, जो इंसान के आला मकासिद है, यानी जिस मुल्क को आप तरक्की याफ्ता कहते हैं, जहां आप बैठे हैं वो चाहे चांद पर पहुंच जाए चाहे सूरज पहुंच जाए, अभी उन मकासिद और मदारिज से बहुत पीछे नहीं बल्कि 0 पॉइंट पर। जितने जुमले कह रहा हूँ सब मौजूद है इंशाल्लाह, तो बातें वाज़ेह होंगे। हमने ये नहीं किया जब तक आदमी अपनी हया कर ले, बेकार काम, बेकार वक्त हासिल कर, बेकार वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यानी बेकार का मतलब ये अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो वक्त बेकार जा रहा है, और अगर पैसे के लिए वक्त इस्तेमाल हो रहा है तो बेकार नहीं। ये आजकल के मफहूम है जो बहुत ही छोटे या बड़े पस्त ख्याल है। पैसा मिल रहा है तो वक्त इस्तेमाल हो रहा है, और पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम उस मानवियत को नहीं समझे, उस अजमत को जिधर इस्लाम ले जाना चाहता है कि इंसान की छोटी सी जिंदगी, इंसान की इतनी सी जिंदगी उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो कि वो अपने अल्लाह से मरबूत रहे और ये जिंदगी उसकी जाये न होने पाए, चाहे उसके लिए चाहे पूरी दुनिया में फाका होता रहे और चाहे दुनिया में परेशानियां आती रहे। हमारी तो आदत ये है कि हम मादी जरूरियात जब को पूरा कर लेते हैं वो उसी को सब कुछ समझते हैं। निजाम इस्लाम फेल है, निजाम इस्लाम फेल है। यानी मतलब ये है कि अगर वो मादी जरूरियात को पूरा नहीं कर रहा है तो फेल है। लेकिन मैं आपके सामने एक टकरा कहता चलूं कि दुनिया के लीडर में और रूहानी लीडर में क्या फर्क होता है, और क्यों बज़ाहिर रूहानी लीडर नाकाम रहता है और क्यों बज़ाहिर दुनियावी लीडर कामयाब रहता है। बज़ाहिर लफ्ज़ गौर कीजिएगा, इसलिए कि मादी लीडर जो होता है वो लोगों की पस्त ज़हनियत से फायदा उठाकर अपने को लीडर बनाना चाहता है, और जो रूहानी लीडर होता है वो लोगों की ज़हनियत को बुलंद करके आगे बढ़ाना चाहता है। और जो किया आपने, मैंने आपको क्या और बात है कि लोगों की कमजोर अक्ल से फायदा उठा लेना और लोगों की कमजोर अक्लों को आगे बढ़ा देना, यह और बात है। इसलिए पैगंबर ने जिंदगी पर जो जंग की वो जिहालत से जंग की थी। ये नहीं कि उन जाहिलों से फायदा उठा लेते, अगर मौला फायदा उठा लेते तो खलीफा के झगड़े की क्या जरूरत थी, अपने को खुदा न कहलवा लेते। अगर रसूल खुदा फायदा उठाने सब मानने वाले होते क्या बात थी। लेकिन कहा मुझे उनकी जहनी जहालत से फायदा नहीं उठाना है बल्कि उनकी इस जहालत को दूर करके उनकी जहनी सतह को बुलंद करवाना। तो जो करना है तकलीफ खुशखट होती रहे, कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से अपने मकसद पे आऊंगी। ये होता है मानवी, जैसा आपने मौलाना सुना ना कि करबला एक प्लान के मातहत थी और एक मंसूबे के मातहत चले थे। बस मुझे आपके सामने किसी मर्द के इरादे की बात नहीं करनी, एक औरत के इरादे की बात करनी कि एक औरत क्या कर सकती है इस दुनिया के अंदर। मुझे किसी मर्द के, यानी उलुल अज़्म अंबिया में वो भी क्या कहते जनाबे मूसा और जनाब ईसा ये अपने इरादे के इतने माहिर थे कि जनाब मूसा ने एक आदमी से खाली वादा कर दिया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कई महीने तक पत्तियां खा के गुजारा। यानी जनाब मूसा ने जंगल में कई महीने तक सिर्फ पत्तियों को खा के गुजारा किया और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया। कितनी कुर्बानी दी जनाब मूसा ने, कितनी जनाब बनी इसराइल के साथ, क्यों? इसलिए अज़्म इरादा था। और उसके बाद उस अज़्म इरादे के साथ इतना आगे बढ़े कि आखिर फिरौन को गर्क कर दिया और अपने इरादे की बिना पर मूसा कामयाब हो गए और फिरौन इतनी ताकत और कुव्वत और सरवत रखने के बावजूद भी नाकाम हो गया। नाकाम हुआ कि नहीं हुआ? ये अज़्म इरादा अल्लाह ने कहा तुम उलुल अज़्म हो। आखिर वक्त तक मुकाबला करते रहे, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, अजियतें उठाई, सब किया, लेकिन आखिर वक्त के मुकाबले तुम उलुल अज़्म हो, तो अपने इरादे के माहिर हो, तो अपने इरादे में पक्के हो। ये जनाब मूसा जनाब इब्राहिम के लिए इतने इरादे के मजबूत हैं कि देखिए तवज्जो करते देखिए कि बात गहराई की तरफ जा रही है कि जनाब इब्राहिम को जिस वक्त के फिरौन ने ये चाहा कि जला दिया, नमरूद ने ये चाहा कि जला दिया जाए, तो जलाने के लिए एक आदमी को जलाने के लिए कितनी लकड़ी काफी होती है? 10 मन लकड़ी, 5 मन लकड़ी बहुत है, थोड़ी लकड़ी काफी। एक आदमी को जलाने में क्या रखा है?
اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس دور میں پیٹرول تھا کہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کی مثال نہیں دوں گا، صلوات بھیجیے آپ کو۔ اور تو پتہ نہیں کھاتا بھی جا رہا کیونکہ مضمون بڑا خشک ہے، مضمون بڑا خشک ہے، لیکن ہوتا کیا تھا، منتیں مانی جاتی تھی، باقاعدہ نظر کی جاتی تھی کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اس جگہ پہ جا کے اس میدان میں لکڑی ڈالیں گے، اور برسوں لکڑیاں جمع کی گئیں، سینکڑوں من لکڑیاں جمع کی گئیں۔ تو اس کا مطلب کہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ جلایا جائے، وہ چاہتا تھا جلانا میری کامیابی نہیں ہے، ابراہیم کے ارادے کو متزلزل کر دینا میری کامیابی ہے، کہ کسی طرح یہ جھک جائے تو میری زیادہ کامیابی۔ دیکھیں جھکانا یہ مقصد ہوتا ہے، اور ظالم کا قتل کر دینا یا مار ڈالنا یہ خود اس کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، گہرا جملہ میں نے محرم میں بھی کہا تھا، باقی انشاءاللہ دہراؤں گا نہیں، آپ جہاں ضرورت ہوگی بس وہاں ایک دو فکرے بات کو طاقت دینے کے لیے، کہ یزید کبھی نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین السلام کو قتل کرے، کبھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ قتل کرنا اس کی جیت نہیں تھی، بیعت لینا اس کی جیت تھی۔ تو قتل کر بھائی بیعت لیتا تو زیادہ طریقہ وہ اس کی جیت تھی نا، اس کی کامیابی یہ تھی کہ امام کو جھکا کے بیعت لے لیتا، تو قتل کرنا خود اس کی شکست کا ثبوت تھا۔ اور اس کا اعلان کر رہا تھا کہ ہم بیعت نہیں لے سکے، نہیں بلکہ ہم بیعت نہیں لے سکتے، ہم بیعت نہیں لے سکتے اس لیے قتل کر رہے ہیں۔ تو اس کا قتل کی طرف بڑھنا خود سب سے بڑی ناکامی کا اعلان تھا کہ ہم حسین کو نہیں جھکا سکتے، اور اگر اسے ایک ذرا برابر بھی اس بات کی امید ہوتی کہ ہم حسین کو بیعت کے لیے جھکا لیں گے تو کبھی قتل نہ کرتا۔ لیکن جب وہ بالکل نا امید ہو گیا کہ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حسین جھکے، تب اس نے کہا کہ اب ان کا وجود ضروری نہیں ہے، اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہمیشہ باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنی طرف جھکا لے، لیکن قرآن میں کیا کہتا ہے، اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی حق کبھی باطل کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی نا، آپ نے غور کیا، آپ نے تو باطل کا خود ختم کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ باطل ہار چکا تبھی وہ اسلحہ لے کے آ رہا ہے، کہ پوری ایک تاریخ اعظم کیا۔ اس کے بعد کہا نہیں ہے اگر ابراہیم نمرود کو خدا مان لیتے تو جلنے سے زیادہ بہتر تھا نا اس کے لیے۔ تو اب اس کا مطلب اتنے دن تک لکڑیاں جمع کرنا، جمع، اور ابراہیم اب ڈر جاؤ، 1 من لکڑی ہو گئی، 2 من ہو گئی، 100 من ہو گئی، 1000 من ہو گئی، اب ڈر جاؤ۔ لیکن ابراہیم یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، حق یہ سمجھتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں باطل یہ سمجھتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں مبتلا کر کے حق کو کمزور کر لیں گے یا حق والے کے ارادے کو کمزور کر لیں گے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں حق والے کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور جو فرمایا میں آپ کے سامنے، یعنی جس وقت کے ایرانی انقلاب کے اندر لوگ بار بار مر رہے تھے، یعنی شہید ہو رہے تھے، تو آغا خمینی ایک فقرہ فرماتے تھے، مارا بکشید ما محکم ترمی شمین، ہم کو مارتے رہو، جتنا مارو گے ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو فرما رہے اب یہ ہوتا ہے عزم و ارادہ اور ارادے کے مضبوط، جتنا باطل مصیبت ڈھاتا ہے حق اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا ظلم پر ظلم ظاہر کرنا یا زیادہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خوف اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہول اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھبراہٹ اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آخر میں جب نومید کہا ابراہیم اب کہا نہیں، لکڑیاں اتنی جمع ہو گئی، آگ لگا دی گئی، اور اتنی آگ تھی آپ جانتے ہیں کہ اتنا کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال سکے۔ ایک مخصوص آلہ تیار کیا گیا، اس وقت کی مشین کہہ لیجئے، کہ کتنی دور سے یا کتنی فاصلے سے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے، اس لیے کہ اتنی آگ تھی کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو اس منجنیق میں چکر دیا گیا ہے نا، منجنیق میں چکر دیا گیا، گھمایا گیا بڑی دیر تک، کیوں گھمایا گیا؟ اب تو ابراہیم اپنے ارادے سے ہٹ جائیں گے، ارے کوئی بات نہیں، ان کو چکر دو، اتنا منجنیق میں اتنا گھماؤ کہ اگر ابراہیم ہوش میں نہ کہہ سکے تو کم سے کم ممکن ہے دماغ کو جب چکر آ جائے تو دماغ ہوش میں نہ رہے، اب تو نمرود کو مان لے۔ لیکن نمرود نے آخر میں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے مان لیا یا ابراہیم کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، اتنا ہم نے گھمایا کہ ابراہیم کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، آخر اس نے آگ میں پھینک دیا۔ تو جو فرمایا آپ نے، نمرود بھی یہ جانتا تھا کہ لاکھ چکر دیا جائے یا چکر آ جائے، لیکن نبی کی عقل جو ہے وہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ نمرود یہ جانتا تھا کہ ابراہیم کو چاہے چکر دیا جائے چاہے آگ میں پھینکا جائے، لیکن اس کی عقل کا اعتدال ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہ خاتم النبیین کے صحابی تھے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بخار سے دماغ پہ اثر پڑ جائے گا، چلوا دے دیا۔ آپ توجہ دیں میری طرف، چاہے
अहमद वैसे आप दे रहे हैं, मैं सुएजन नहीं करूंगा कि मैं पूरी तवज्जो ले रहा हूँ। एक आदमी था, उसने नबूवत का दावा कर लिया और उसने कहा मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, आप मुझे मालूम, मुझे नबी मानो। तो मैंने कहा अच्छा तू नबी है? तो नबी के पास दरख्त आ जाया करता था। जब नबी किसी दरख्त को हुक्म देते थे मेरे पास आ जा, तो नबी के पास वो दरख्त आ जाया करता था। तू भी किसी दरख्त को बुला ले। उसने कहा चलो ये कौन सी बड़ी बात है, चलाओ। जाने के बाद उसने एक दरख्त से कहा मेरे पास आ जा, दूसरे दरख्त से कहा मेरे पास आ जा, तीसरे से कहा मेरे पास। नबी तो था नहीं, किसी दरख्त ने उसे कहना नहीं माना। तो मैंने कहा तुम्हारा दरख्त कोई कहना नहीं मान रहा है, तुम कैसे नबी हो? कहा कैसी बात करते हो, नबी को मुनकसिर मिजाज होना चाहिए, अगर वो मेरे पास नहीं आता तो मैं उसके पास चला जाता। अब तो बाबा जल्ला सलवात दे दिया। तो अब वहां से वो अज़्म और इरादे के वजह मूसा के लिए, इब्राहिम के चाहते उनके इरादा सब अपने मजबूत कर लेने का। एक फ़इन अज़्ज़मता तवक्कल अल्लाह, या बतवक्कल अल्लाह, अगर तुमने कोई इरादा कर लिया है तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, नतीजा अल्लाह के हाथ में। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी और अपनी तकलीफों को पूरा करना है, नताइज को तुम्हारी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है, नतीजा अल्लाह के हाथ में। इस इरादे के साथ आए उस मंजिल पर जनाब मूसा, और यहीं से बात अपनी मिलाकर और बात बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तो ये इरादा था, और खातिमुन नबीयीन का इरादा तो खैर जरूरत ही नहीं है आपके सामने बयान करने की। कितनी मुसीबतें आई जब अंबिया का इरादा था, तो खातिमुन नबीयीन ये कह रहे हैं कि जो मुझे अजियत दी गई वो किसी नबी को अजियत नहीं दी गई। तो इसका मतलब यह है कि उन अजियतों में अपने इरादे पर कायम रहना, इस बात का सबूत था कि सबसे बड़े उलुल अज़्म हमारे खातिमुन नबीयीन। लेकिन वही जो मैंने कहा कि नबी का मकसद ये नहीं होता कि वो अपने को लीडर बना ले, बल्कि वो ज़हनी सतह को बुलंद करता है। और ज़हन की बुलंदी ये है कि उसमें मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए। कोई जुमला ऐसे नहीं कहता। ज़हन की बुलंदी ये है कि उसमें मोहब्बत अहले बैत पैदा हो जाए। क्योंकि ये 4 विलादतें हैं ना, इसलिए हर बात को थोड़ी थोड़ी अर्ज करूं कि इमाम हुसैन सलाम मस्जिद में आते हैं, पैगम्बर अकरम खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे थे ना पैगम्बर अकरम, अबा के दामन से आपका पैर जरा उलझता है और आप गिर जाते हैं। गिरने के बाद जैसे ही पैगंबर देखते हैं, अपना खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरते हैं। मिंबर से उतरने के बाद हुसैन तक जाते हैं, हुसैन को अपनी गोद में उठाते हैं, मिंबर पर लेके आते हैं, खुतबे को किनारे करते हैं और क्या कहते हैं, हाजा हुसैन, ये हुसैन है, फारिफू है, इसको पहचानो, है ना, यानी ये हुसैन है, इसे पहचानो। खुतबा रोक कर ये भी कैसे थे कि सहाबा में कोई उठा ले, खुतबा सुनने वालों में कोई उठा ले, नमाजियों में कोई उठा ले, या आने के बाद ये कहते कि क्या एक आदमी गिर गया तुमको उठाने की भी तौफीक नहीं हुई, मेरा हुसैन गिर गया तुम उठाने, ये कह रहे हैं कि ये हुसैन, इसे पहचानो। यानी ये बता रहे थे कि तुम अभी किस मंजिल पर हो मारिफत की कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि अगर इमाम वक्त पर कोई मुसीबत आ जाए तो खुतबा सुनना जरूरी नहीं होता, चाहे नबी क्यों ना दे रहा हो। इसलिए तुम अब तक तो पहचाने इमाम को, तो मेरा खुतबा क्या सुनते हो, तो इसे पहचान लो ताकि सही इस्लाम समझो। मेरी बस में बैठने के बाद अभी उसी मंजिल पर पड़े हुए हो कि खुतबा सुनना जरूरी होता है, इमाम वक्त चाहे गिर जाए, तो पहचानो, ताकि पहचान लो कि कोई भी काम अगर इमाम वक्त पर वक्त पड़ जाए तो उसकी मदद के लिए दौड़ना पहले जरूरी होता है, चाहे कोई अमल हो। तो जब मेरा खुतबा पढ़ना तुम्हारे खुतबा सुनने के अमल से ज्यादा अहमियत रखता है, तो जब मैं खुतबा छोड़कर हुसैन की मारिफत करा रहा हूं तो फिर तुम्हें किस मंजिल पर। इसलिए असल मारिफत ये नहीं है कि खुतबा सुन रहे हो, असल मारिफत ये कि जो इमाम की मारिफत को समझे, अरे इमाम की मारिफत करे, इमाम को पहचाने, वो असल अकल की मेराज होती है। खैर बात को अपनी मंजिल की तरफ लाकर चलो आपको, जहां तक मैं खींच के धीरे धीरे ला रहा हूं। और ये अजमत उलुल अज़्म अंबिया और करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली का तो इरादा इतना अजीम था कि अल्लाह ने किसी को भी, चाहे पैगंबर को भी ताहा कहा, यासीन कहा, सब कुछ कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुसैन को वो लक़ब दिया कि जो किसी नबी को नहीं मिला है। दोहराया नहीं गया कि तुम भी ये हो, बल्कि वो लक़ब दिया है कि तुम ही वो हो। सूरह फज्र 30वां पारा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तुम इरादे के उस मंजिल पर हो। जब आदमी अपने इरादे में किसी का मुकाबला करता है तो बहरहाल उसको टेंशन भी होता है, उसको घबराहट भी, उसे कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर परवरदिगार क्या कहे, इरादा इतना मजबूत है अल्लाह के लिए कि कोई घबराहट भी नहीं, तो नफ्स मुतमईन हो। अल्लाह नफ्स मुतमईन का खिताब दिया। अब इमाम वक्त का कोई भी इक़दाम जो होता है, इमाम वक्त का कोई भी स्टेप जो होता है, वो मासूम का इक़दाम होता है और मासूम कोई गलती नहीं करता। अब देखिए कि अब इमाम ये वक्त जिसका इंतखाब इसलिए कि इस्लाम करबला में बच गया, मिट रहा था, बच गया,
لیکن وہ بچنا بیکار ہوتا اگر کربلا میں رہ جاتا. اگر کربلا کی سرحدوں میں اسلام رہ جاتا، اگر کربلا کی سرحدوں میں اسلام رہ جاتا تو بچانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. پھر تو مٹی جاتا، کربلا کی سرحد میں رہتا، ختم ہو جاتا. لیکن جس اسلام کو حسین نے بچایا تھا، جس مقصد کو، اسے وہاں شہادت کے بعد بچ تو گیا تھا، لیکن کربلا کی سرحدوں سے باہر بھی تو اسے نکالنا تھا تاکہ وہ عالمی پیغام بن جائے. اور دوسرا کام یہ تھا کہ حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے ان کا کوئی اقدام غلط نہ ہونے پائے، اس لیے کہ کربلا بڑے پلان سے ہو رہی تھی. اس لیے ہر جگہ منافقوں کو بھی ساتھ رکھا گیا ہر جنگ میں. لیکن اس جنگ کے اندر حسین نے جمع نہیں کیا بلکہ سب کو ہٹایا. توجہ کر رہے، سب کو ہٹایا، جس کو جانا ہو چلا جائے. اور بھی کچھ چنے ہوئے لوگ تھے. اب دونوں کام بڑی ذمہ داری کا تھا. کربلا کی فوج کو لڑانا بھی اس لیے کہ جو حکم بھی ہوگا وہ امام کا حکم ہوگا. اور کربلا کی سرحد سے باہر جب چل رہا تھا اسلام تو اسلام کی ذمہ داری ہوتی ہے امام وقت کے اوپر. تو اگر تیسرے امام شہید ہو گئے تو یہ ذمہ داری پھر چوتھے امام کی تھی. توجہ کر رہے ہیں نا، امام شریعت کا ذمہ دار، تیسرے امام شہید ہو گئے تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام لے کے چلتے. لیکن اب دو انتخاب حسین کا عجیب و غریب ہے. یعنی جہاں سب کام حسین کو اپنے حکم پر کرانا ہے، وہاں اس فوج کی کمانڈ عباس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو اتنا بھروسہ ہے کہ کوئی اقدام اب غلط نہیں ہو سکتا اس جنگ کے اندر. تو معصوم کو جس پر اتنا بھروسہ ہو کہ فوج کے اس کے حوالے کر کے یہ کہے کہ اب اس کا حکم ہمارا حکم ہے، تو اس سے آپ عظمت عباس پتہ لگائے کتنی عظمت تھی، کتنی عظمت تھی جناب عباس کی. کہا اب جو یہ حکم دے گا، اس لیے کمان تو امام کو کرنی تھی. امام 28 رجب قافلہ لے کے آ رہے تھے اور امام کو اس طریقے سے اعتماد کر کے پوری فوج کی کمانڈ عباس کے ہاتھ میں دینا. کہ اس لیے تم عباس کو بہادر سمجھتے ہو، لیکن وہ بہادری کا معیار جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا کہ وہ بہادری کا معیار سے تلوار چلا لینا، نیزے چلا لینا، اسلحے کا استعمال کرنا نہیں ہے. کہ میں حقیقی مفہوم بہادری، چونکہ عباس کو لوگ بہادر کہتے ہیں، بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ صرف اسلحوں کی بنیاد پہ بہادر نہ سمجھو. اس کا نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہونی چاہیے وہ بتا رہا ہے کہ ذوالفقار ہاتھوں میں لینا بہادری نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو اپنے پنجے میں رکھنا بہادری ہے. اسی لیے عباس کو سب سے بڑا بہادری کا سمبل بتایا. مجھے تم نے اب سلوات دے دیا. جتنا حکم ہوگا عباس کا یہ بہادری کا اپنے نفس پر سمجھو تو بہادری کی حقیقی مفہوم کیا ہے. صرف لڑنے کا حکم امام کے تابع، معصوم کے احکام کے تابع اپنے نفس کو ڈھال دینے کا نام بہادری ہے. کہ جو معصوم کہے اگر جاؤ تو جاؤ اور آؤ تو آؤ. اور جب معصوم کسی کو کسی مقصد شریعت کے لیے نائب بنائے تو اگر رسول بھی بنا دے کسی حکمت کے ماتحت تو اللہ رسول کو روک دیتا ہے. ارے بھئی یہ سورہ برات کی آیتوں کی بات آئی تو پیغمبر نے خلیفہ اول کو بھیجا. اللہ نے کہا یہ کیا کیا، ان کو واپس بلاؤ. تو کہا نہیں، تمہارا نائب جب بن کر جا رہا ہے تو یہ خطا کار نہیں بنے گا. تو جب سورہ برات کی آیتوں کے سنانے کی بات آئی اور جب پیغمبر نے خلیفہ اول کو بھیجا تو پھر ان کو باقاعدہ قاصد بھیج کر واپس بلایا. کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ علی کو بھیجا جائے. توجہ کیا آپ نے؟ تو پھر نیابت میں بھی اس کا پورا اہتمام رکھا جاتا ہے. پیغمبر نے ہجرت کی نہ وہاں بولنے کی بات تھی، نہ وہاں کے اوپر کسی ایکشن کی بات تھی، نہ وہاں کسی اقدام کی بات تھی. صرف بستر پر چادر اوڑھ کے سونا تھا، کسی کو سلا دیتے. کہا نہیں جب میں ہٹوں گا تو ایسے کو نائب بناؤں گا کہ ذرہ برابر بھی غلطی نہ کرنے پائے. توجہ فرمائی. اب سوچئے کہ حسین نے جس کو اپنی نیابت کے لیے انتخاب کیا ہوگا اس کا عزم و ارادہ کتنا مضبوط ہوگا. میں بتاؤں کہ ایک اور میں کہوں گا کہ اگر آدم سے کہہ دو کہ قوت ارادی دیکھنی ہے تو زینب کو دیکھیں. اگر نوح سے کہہ دو قوت ارادی دیکھنی ہے تو زینب کو دیکھیں. ابراہیم سے کہہ دو قوت ارادی دیکھنی ہے تو زینب کو دیکھیں. موسیٰ سے کہہ دو قوت ارادی دیکھنی ہے تو زینب کو دیکھیں. عیسیٰ سے کہہ دو قوت ارادی دیکھنی ہے تو زینب سے دیکھیں. کہ زینب کے کون سا عزم اور کون سا ولولہ ہے. میں دو امام وقت کا قول نقل کروں گا، اس کے بعد میں بات کو تمام کروں گا. منبر سے اتر جاؤں گا آپ کے سامنے کہ عطا کے آپ کے سامنے ثانیہ زہرا کی عظمت اجاگر ہو جائے اور ہماری خواتین بھی چونکہ اسے سن رہی ہیں اور سمجھے کہ اسلام میں خواتین نے کس کس انداز سے، لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، ارادے کی کمزور ہوتی ہے، اور عورت کس انداز سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے. اور جب زینب سرحد کربلا سے نکلی، آپ توجہ کرتے رہے،
اور قوت ارادی کی اسلام میں سب سے بڑی مثال کہی جاتی ہے کہ نماز ہے. انسان کی قوت ارادی کی پہچان نماز ہے. اور آخر وقت میں رخصتی کے وقت یعنی وہ عورت کہ جس کے بچے قتل ہو چکے, جس نے جس علی اکبر کو پالا تھا وہ قتل ہو چکا, مسائل نہیں پڑھا آپ کے سامنے متوجہ کر رہا ہوں, جس کا گھر پورا تباہ ہو چکا صبح سے شام تک, جس کا پورا گھر شہید ہو چکا, اور جس نے جس بھائی کے لیے سب کچھ کیا تھا, توجہ کیجئے, جس بھائی اس لیے کہ اچھے بڑے بڑے سائیکاٹرسٹ اور بڑے بڑے ماہر نفسیات نے جناب زینب کے نفسیات کا تجزیہ کیا اور اس کے بعد فیل ہو کر لگے ایک مرد سے ممکن نہیں تو ایک عورت کیسے کر سکتی ہے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بعد وہ بھائی جب میدان میں جا رہا ہے, اب تو زینب کے آخری امید بھی ختم. اس کے بعد حسین کو زینب کی اولو العزمی پر اور عزم پر اتنا بھروسہ ہے کہ حسین یہ نہیں کہتے کہ صبر کر لینا, حسین کہتے ہیں لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن تم مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یعنی حسین کا زینب کے اولو العزم ہونے پر اور قوت ارادی پر اتنا اعتماد ہے کہ سب ہو جائے گا, مگر زینب کا اللہ سے وہ ربط ہے اور وہ اولو العزم عورت ہے کہ نماز شب بھی قضا نہیں کرے گی. واجب بات سنجیدہ ہو جاتی ہے کتنی زینب اولو عزم تھی. اور اس عزم و ارادے کے ساتھ جب نکلی تو زینب کو کربلا کو پار کر کے کس سرحد میں جانا تھا, کوفہ, اور کوفے کے بعد کس سرحد میں جانا تھا, توجہ کریں, شام کی سرحد میں جانا تھا. اور شام میں اب زینب یزید کا مقابلہ نہیں کر رہی تھی. اب معاویہ کی اس سے بڑی میں تعریف نہیں کرتا, جب تعریف کرتا ہوں معاویہ کو تو ایک ہی تعریف کرتا ہوں, اور اس نے پورے اس کے خصوصیات سمٹے ہیں کہ معاویہ کو آپ یہ سمجھیے یزید کا باپ تھا, یزید کا باپ تھا بس. تو اب زینب کو دونوں مقابلہ کرنا تھا. وہ جو معاویہ نے اپنے پلان سے شام میں علی کی دشمنی پھیلائی تھی اور جو دور یزیدیت تھا, دونوں کا مقابلہ کرنا, اس آئیڈیالوجی کا بھی اور اس ڈکٹیٹر کا بھی, دونوں مقابلہ زینب کو تھا. جب شرط کس ارادے کے ساتھ زینب جا رہی ہے, کس ارادے کے ساتھ زینب جا رہی ہے, اللہ اکبر, ایک عورت کیا کر سکتی ہے, غور کیجیے آپ, خاندان رسالت کی عورت, کتنا عزم و ارادہ مضبوط ہے. اس تو امام وقت کی جگہ لیے ہوئے, اور کہیں کے اوپر یہ نہیں ملتا کہ چوتھے امام نے ٹوکا ہو کہ آپ یہ نہ کیجیے, یہ کریے, یہ کریے, نہ کیجیے, کہ ہدایت نہیں لے رہے, توجہ کر رہے ہیں. میں کوئی جناب زینب کو معصوم نہیں کہہ رہا ہوں, میں معصومہ نہیں کہہ رہا ہوں, صرف جو بات ہے وہ بیان کر رہا ہوں نا بھائی. مجھے صرف بات بیان کروں گا, کوئی بات ہی نہ کسی کو نہ کہتے آپ اہل بیت کو بڑھا دیتے, یہ باتیں سامنے دو چار بات. اب اس طریقے سے جب آئی تو وہ شام جہاں معاویہ نے علی کی دشمنی یوں پھیلائی تھی, علی کی دشمنی یوں پھیلائی تھی, اس شام کے اندر, اس سیریا کے اندر, کہ جب مولا کائنات سجدے میں شہید ہوئے تو اسی شام میں لوگ اپنے گھروں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ علی مار دیے گئے, لیکن یہ کیسے ہوا کہ علی مارے گئے اور نماز میں مارے گئے, سجدے میں مارے گئے, اس لیے ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے, بے نمازی تھے. اب اگر کوئی عزاداروں کو بے نمازی کہے تو آپ تعجب نہ کریے گا, جب علی کو بے نمازی کہا جاتا ہے تو علی کے ماننے والوں کو بے نمازی کہے تو کون سی تعجب, توجہ کیجیے. تو علی بے نمازی, یعنی یہ اس طریقے سے معاویہ نے نسلوں کو علی کی دشمنی پر جوان کیا تھا. لیکن ہم قدرت کے قربان ہو جائیں, اس اللہ کے قربان ہو جائیں, اور زینب کی تبلیغ کے قربان ہو جائیں کہ کل اس شام میں جہاں لوگ علی کو بچپن سے بے نمازی سمجھ رہے تھے, آج پوری دنیا کے اندر علی کو خدا کہنے والوں کی حکومت نہیں ہے علاوہ شام کی, شام میں نصیری کی حکومت ہے. اب زینب نے یوں ماحول بدل دیا کہ اگر زینب اپنے خطبوں سے باپ اور بیٹے دونوں کے منصوبوں کو ناکام نہ کر دے تو حسین اور عباس کی بہن نہ کرے. دونوں کا زینب نے مقابلہ کیا اور اس طریقے سے شام و کوفے میں تقریر کرتی رہی اور اپنے باپ کے لہجے میں بات کرتی رہی. یوں عزم و ارادے کے ساتھ زینب نے سارے کا سارا مرحلہ طے کیا. وہ علی کی بیٹی تھی, تبھی تو اس کا نام زینب. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے زینب نام رکھا تھا. زین کے معنی زینت کے ہوتے ہیں اور اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں. زین اب یعنی باپ کی زینت, اس لیے آپ کا نام زینب رکھا گیا, یعنی باپ کی زینت. اب معلوم ہو رہا تھا کہ یہ باپ کی زینت ہے, یعنی ہر چیز کی زینت علی ہے اور علی کی زینت زینب ہے. اللہ, ایسی بیٹی جب ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور لوگ منہ سکھا لیتے ہیں تو مجھے وہی کہنا پڑتا ہے, اب تک اسلام نہیں آیا بلکہ جہالت پائی جا رہی ہے. جب کہیں بیٹی پیدا ہو لوگ منہ بنا لیتے ہیں تو یہ اسلام نہیں, یہ جہالت ہے. بیٹی پیدا ہونے پر منہ بنا لینا جہالت. سب موضوعات اسی لیے رک جاتا ہوں کہ تاکہ اپنی منزل کی طرف آ جائے, وقت نہ خرچ ہو. اب غور کیا آپ نے, اس ارادے سے زینب چلی اور سارا مقابلہ کرتی رہی,
اور کہیں بھی نہیں. اور اس کے بعد پھر چوتھے امام کا قول, پھر امام وقت کا قول کہ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کہ اتنا عزم ارادہ مضبوط تھا کہ چاہے عاشور کی منزل گزری ہو, چاہے شام غریبہ کی منزل گزری ہو, چاہے شام و کوفے کی منزل گزری ہو, زینب اس عزم کی ماہر تھی کہ اب تک زینب نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. اللہ بھائی, یہ ہے جناب زینب کا عزم و ارادہ. توجہ کیا آپ, جب آدمی عزم لے کر اٹھتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اولو العزم بننا بھی بہت توجہ. میں آپ کو جہاں تک اپنے کے بعد ختم کر رہا ہوں, شاید 2-3 منٹ اور, چاہے جتنی گاڑی تقریر ہو جائے, پھر آپ توجہ چکے دے رہے اور سمجھ رہے ہیں. اولو العزم ہونا بھی آسان ہے, لیکن عالم ہونا مشکل ہے. اولو العزم ہونا آسان ہے, لیکن علم کے ساتھ آگے بڑھنا مشکل ہے. اسی لیے جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ تو کہا کہ تم اولو العزم ہو. بات بڑی گہری توجہ کیجیے گا. جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ تو کہا کہ تم اولو العزم ہو, لیکن جب علم کی بات آئی تو کہا اپنے کو روئے زمین پر عالم نہ سمجھنا. یعنی اب میں بتاؤں آپ کو کہ موسیٰ عالم ہے, نبی عالم ہوتا ہے, لیکن موسیٰ عالم غیر معلم نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے توجہ کیجیے گا. میں بتاؤں آپ کو کہ معلم نے کہا علم دیا موسیٰ کو, کہا موسیٰ اپنے کو عالم نہ سمجھنا. 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. یا آپ کو جناب موسیٰ کا خضر کا واقعہ, جاؤ خضر کے پاس علم حاصل کرو. جاؤ خضر کے پاس 16واں پارہ, 16 سے لے کے 17 تک یہ بات ہے. وہاں تک کہا جا رہے ہو کہاں, علم حاصل کرو. کہا جب علم حاصل کرنا ہے تو جاؤ خضر کے پاس. جب خضر کے پاس ہے, خضر نے کہا کیا بات ہے, اگر تمہیں علم لینا ہے, انکا لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, استطاعت نہیں رکھتے. یہیں سے 17واں پارہ یا 16واں شروع ہوتا ہے. انکا لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہانی میں صبر کا وعدہ کرتا ہوں, تو جو ہے نا آپ کے قرآن کے اوپر, میں صبر کا وعدہ کرتا ہوں. اب موسیٰ کہاں آ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد. کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو ماننے کے شکرانے میں اگر پیدا ہونے کے بعد سر رکھے اور روح نکلنے تک سر سجدے میں رکھے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. یہ شکرانہ جو نماز کا ادا کیا جاتا ہے, یہ روٹی چاول اور پیزا اور سیب اور جوس کا نہیں ادا کیا جاتا جو آپ کھاتے ہیں روزانہ, اور یہ کپڑوں کا نہیں ادا کیا. یہ شکر اصل میں حقیقی وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حقیقی نعمت دی ہے, اہل بیت کی محبت کی جو نعمت دی ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میں یہی کہتا ہوں, میں 17 رکعت نمازیں جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی محبت کی دولت عطا کی. تو اور موسیٰ گئے, کہا موسیٰ جاؤ علم حاصل کر کے, خضر کے پاس جاؤ. خضر کے پاس گئے, کہا انکا لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہا علم کے لیے صبر شرط ہے, جب تک صبر نہیں ہوگا علم حاصل نہیں کر سکتے. کہا سب کرنا, لیکن جو میں کرتا رہوں خاموشی سے دیکھتے رہنا, اس کی وجہ نہ پوچھنا. اب قربان ہو جائے ہماری جانیں, ہمارے آباء و اجداد, ہماری اولادیں ثانیہ زہرا پر. میں نے اس لیے کہا اپنی اولادیں کہ سب نے کربلا کے میدان میں اپنی اولاد قربان کی تھی, زینب نے اپنی نسل قربان کی. تو یہ بات آ رہی ہے کہ تو مسائل تو ضرور پہنچتی, اس لیے میں ذرا بچ بچ کے نکل رہا ہوں تاکہ وہ جشن کا ماحول رہے. تو اب جناب موسیٰ سے کہا جاؤ علم حاصل کرو. تو آپ جانتے ہیں واقعہ, جناب خضر چلے, ایک کشتی میں چھید کر دیا. جناب موسیٰ نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک اچھی بھلی کشتی میں چھید کر دیا. سنا ہے نا. اب میں آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو 73 فرقہ متفق علیہ. قرآن کیا ہے, قرآن کا واقعہ ہے, پورا تفسیر میں نہیں ہے, ترجمے میں ہے سیدھے سیدھے. ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تم سے کہا تھا میں نے کے بعد انکا لن تستطیع معی صبرا, بار بار یہ آیت آئی, یہ ٹکڑا آیا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کرتے. جاؤ. کہا اچھا نہیں, اب نہیں بولوں گا, اب نہیں بولوں گا. آگے چلے, آگے جانے کے بعد ایک گرتی ہوئی دیوار تھی. قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا. دیوار گر رہی تھی, جناب خضر نے اسے روک دیا گرتی ہوئی دیوار کو. کہا واہ, اگر ہم اس دیوار کو بناتے تو اس کی مزدوری مل سکتی تھی, آپ نے گرتی ہوئی دیوار کیوں روکی؟ کہا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا انکا لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. سمجھو کیا, یعنی اپنے بڑے کی بات کو تھوڑی دیر سمجھنا بھی چاہیے, فوراً اعتراض کرنا ہی بے صبری میں شمار ہوتا ہے. توجہ کیجیے میری خبر, جانے قربان جائیں جناب جناب کے اوپر, اور ہماری زندگی انہی کے بتائے ہوئے راستہ پہ انشاءاللہ کٹتی رہے, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھے جناب خضر, اور آگے بڑھے جناب خضر. آگے بڑھنے کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا. آپ سنتے قرآن میں, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. پھر جناب موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے کہا تھا نا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ھذا فراق بینی و بینک, اب میں اس کے بعد اب تم اپنی جگہ جاؤ, دونوں ہمارے تمہارے درمیان فراق ہے.
تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اولو العزم ابھی نبی کہ اتنی مصیبتیں، یعنی کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے، سب بات موسیٰ کی کافی زندگی گزر چکی، فرعون کا واقعہ ختم ہو چکا، فرعون دنیا سے واصل جہنم ہو گیا، اس کے بعد کا آخری کا واقعہ ہے. لیکن موسیٰ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی وہ تکلیف نہیں ہوئی تھی جو جناب خضر کے اس جملے سے ہوئی ہے کہ تم مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکتے، تم مجھ سے دور چلے جاؤ. صرف یہ کہا تھا دور چلے جاؤ، یہ کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہمارا فراق بنی ہو. تو معلوم یہ ہوا صرف ذرا سا فراق پیدا ہو گیا موسیٰ جیسے نبی کو تو اتنی تکلیف ہوئی تھی. اگر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ فراق ہو جائے. تو کیا موسیٰ کو اتنی اذیت ہوئی. لیکن اس کے بعد جناب خضر نے تمام اپنے عمل کی وجہ بیان کی. میں نے کیوں کشتی میں چھید کیا تھا سن لو، میں نے کیوں اس لڑکے کو قتل کیا تھا سن لو، میں نے کیوں دیوار کو روکا تھا سن لو. قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، وہ تفصیل بیان کرنا نہیں ہے. ساری وجہ بیان کے تب موسیٰ کو رخصت کیا. تو یہ اولو العزم نبی جب علم کی منزل میں آئے تو کہا تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. لیکن امام کا اتنا اقدام ہو رہا ہے، لیکن کہیں اتنے بڑے اقدام میں جناب زینب پہ ایک فقرہ نہیں ملتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ کرتے رہیے، امام کے ساتھ رہ رہی ہیں. سن جناب زینب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہے صبر موسیٰ کی منزل کہ 3 منزل پر کیوں پوچھ رہے ہیں. یہاں جناب زینب امام وقت اقدام پہ اقدام دیکھ رہی ہیں. زینب یہ نہیں پوچھتی یہ کیوں ہو رہا ہے، بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں قتل ہو رہا ہے، لوگ کیوں بھوکے ہیں، کیوں پیاسے ہیں. جناب زینب کہیں کیوں نہیں پوچھتی. جب صبر کی یہ منزل تھی اور اولو العزم کی یہ منزل تھی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ زینب علم میں موسیٰ سے کم ہے. میں کوئی موسیٰ سے بڑھا نہیں رہا ہوں. اسی لیے امام وقت نے یہ کہا کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں. بس میں نے ختم کر دی اپنی تقریر. یہ اس لیے زحمت آپ کو دی تھی. یہ نہیں کہا کہ آپ صابرہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ شریعت کی پابند ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ بہادر ہیں. یہ کہا کہ میری پھوپھی زینب عالم غیر معلمہ ہے. کہ اس امام وقت کے ساتھ ان منزلوں کو طے کیا ہے کہ اس منزل پر ہے کہ اس کو کسی نے علم نہیں دیا. کم سے کم اپنے کو تو الگ کر لیتے کہ ہم نے دیا. کہا نہیں، جناب زینب عالم غیر معلمہ ہے. تو وہ جناب زینب کی وہ منزل ہے کہ جس کو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، کہ جو عالم غیر معلمہ ہے اور جس کو ام المصائب بھی کہا ہے، صبر کی اس منزل پر ہے. یہ ہے جناب زینب کی قوت ارادی اور یہ ہے جناب زینب کے اولو العزمی. اسی لیے آج دنیا میں اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام باقی نہ ہوتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا باقی نہ ہوتی. صلوات دیجیے آپ یہ جناب زینب کی ایک ایک منزل آپ دیکھیں، ایک اقدام دیکھیں. کسی میں بس میں نے ختم کیا تو اس لیے امام وقت کہہ رہا ہے کہ آپ عالم غیر معلمہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء سے بڑھا دیں، یہ جو باتیں ہیں تو متفق علیہ ہے اور سب کے سامنے. اللہ اکبر. اس عزم ہو جاتا ہے کہ دنیا سمجھ لے کہ اگر عورت قوت ارادی، میں آپ کے سامنے پڑھتا کہ میں آپ کے سامنے کہ جناب زینب کی بہادری باپ سے نہیں ملتی جلتی. باپ سے تو ملتی ہے اپنی جگہ، لیکن ماں سے ملتی جلتی ہے. اس لیے کہ معصوم عالم کی بہادری کا تذکرہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ظلم کے خلاف بولنے والی معصوم عالم تھی عورتوں کے. بھائی بات وہاں تک پہنچ گئی تو میں ایک بات اور مجھے ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلوں. اور زینب کی وہ آواز تھی جو علی کی آواز تھی. کیا ہے نا، کیا آپ سنتے ہیں نا کہ جب خطبہ دے رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ علی بول رہے ہیں، ہے نا. ایک 4-5 دن آپ کے اور دماغ کو پیچھے لے جاتا ہوں 27 رجب کی طرف. وہ علی کی آواز آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ علی کا آپ لہجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کا لہجہ اپنا لہجہ نہیں تھا. اس لیے کہ پیغمبر کو بھی کسی لہجے پر شبہ ہوا تھا. پیغمبر کو بھی کسی لہجے پر شبہ ہوا تھا کہ یہ علی کا لہجہ ہے. کب ہوا تھا؟ معراج میں جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی تو کہا یہ تو علی کا لہجہ معلوم ہوتا ہے. تو معلوم علی کا لہجہ نہیں تھا بلکہ خدا کا لہجہ تھا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ زینب علی کے لہجے میں بات نہیں کر رہی تھی بلکہ شام و کوفہ میں خدا کے لہجے میں بات کر رہی تھی. صلوات دیجیے. تو جو حضرات پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دفع فرماؤ، اور جو پریشان روزگار کو روزگار عطا فرماؤ، جو روزگار سے لگے ان کو روزگار میں عزت اور ترقی عطا فرماؤ، جو صاحب ہیں تجارت کو فروغ عطا فرماؤ. پروردگار محمد والے محمد کے واسطے ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرماؤ. پروردگار ہمارے گھروں سے اسباب نوسط کو دور فرماؤ.
ہمیں اسباب خیر و برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علی محمد کے واسطے ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا. ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت پر قائم رکھنا. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کے سرفرازی میں اضافہ فرما. دشمنوں کی تمام چالوں کو ناکام قرار دے. پروردگار محمد علی محمد کے واسطے ہمیں ماہ شعبان کی برکتوں سے محروم نہ رکھنا. پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم ماہ شعبان کی تمام برکتوں کو حاصل کریں. پروردگار ہمارے عمل کو ایسا بنا کہ ہمیں زمانہ راضی و خوشنود ہو جائیں. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما. مل جل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما. ہم کو غلام شمار.